کچھ ہی عرصہ پہلے امریکہ کے ایک ہاسپٹل کے اندر 2 آپریشن ہوئے اور ڈیلیوری کے یہ کیسز تھے۔ ہر آپریشن میں ایک کے ہاں بچہ ہوا اور ایک کے ہاں بچی کی ولادت ہوئی۔ تو ہاسپٹل کے عملے کی غفلت کی وجہ سے ان کے بچے آپس میں مکس ہو گئے، پتہ نہ چل سکا کہ کس کے ہاں بیٹا ہوا اور کس کے ہاں بیٹی ہوئی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ جل مجدہ کی وہ پاک کتاب ہے، وہ لا ریب کتاب ہے کہ جسے جب کھولیں تو پہلے صفحے پہ ملتا ہے لا ریب فیہ۔ اس کتاب میں شک تک کی گنجائش نہیں۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں میرے رب نے آج سے 1400 سال سے بھی پہلے ایک چیلنج فرمایا تھا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اگر تم جو ہم نے اپنے نبی پر نازل کیا، اپنے بندے پر نازل کیا، اس میں شک میں ہو تو اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت ہی لا دو اگر تم سچے ہو۔ اور آج تک تاریخ گواہ ہے کہ کوئی ایک قرآن کی چھوٹی سی صورت کی مثل صورت نہ لا سکا۔ کیوں؟ یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ اس کا کلام ہے کہ جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا نہ کوئی ثانی ہے نہ جس کی صفات کا کوئی ثانی ہے۔ وہ رب کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ہماری ہر طرح سے رہنمائی فرماتا ہے، اپنی عبادت کی طرف بلاتا ہے، اپنی نافرمانیوں سے ہمیں منع فرماتا ہے، اپنے انبیاء کے قصص بیان کر کے ہمیں ترغیبات دیتا ہے، ہمیں کہیں حوصلہ دیتا ہے کہ فلاں نبی کے ساتھ بھی یہ ہوا، تم نے بھی تبلیغ نہیں چھوڑنی۔ کہیں حوصلہ دیتا ہے کہ نیکیوں پر، بھلائی کے کاموں پر استقامت سے ڈٹے رہنا ہے۔ یہی قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی حقوق والدین بھی بیان فرماتا ہے، حقوق زوجین بھی بیان فرماتا ہے اور اولاد کے حقوق بھی بیان فرماتا ہے۔ اگر میں یوں کہوں کہ ہر فن کا ماہر شخص، ہر فن سے تعلق رکھنے والا، دنیا کی کسی بھی فیلڈ، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا جب اس پاک کتاب میں غوطہ زن ہو کر اپنے لیے ہدایت چاہتا ہے تو میرا قرآن ہر چیز کی ہدایت دیتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں میرا رب فرماتا ہے تبیانا لکل شیء، یہ ہر چیز کا بیان ہے۔ کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر خشکی طری کی کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی گئی، ہر چیز کو بیان کیا گیا۔ اگر اسے ترجمے سے پڑھا جائے تو یہ قرآن دنیا کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے کے لیے ہدایت ہے۔ یہ دنیا کی بھی ہدایت دیتا ہے، یہ آخرت کی بھی ہدایت دیتا ہے، یہ جینے کا سلیقہ بھی دیتا ہے، یہ مرنے کا سلیقہ بھی دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے پہلوؤں کو بھی بیان کیا گیا، آپ کی بارگاہ کے آداب بھی بیان کیے گئے۔ میرے رب نے اپنی نعمتوں کو بھی بیان فرمایا، کہیں فرمایا کہ نعمتیں تو اتنی ہیں، تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم شمار بھی کرنا چاہو تمہاری زندگیاں گزر جائیں گی، تم میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اور حقیقت یہی ہے، اور اس قرآن میں ہمارے لیے بے شمار رموز، بے شمار نصیحتیں، بے شمار نکات موجود ہیں۔ اگر ہم ڈھونڈنے والے ہوں، اگر ہم نکالنے والے ہوں، اگر ہم غواص بن کر، غوطہ زن بن کر اس میں غوطہ لگائیں اور اس سے کچھ نکالنا چاہیں تو میرا قرآن بہت کچھ دیتا ہے۔ یہ قرآن ہر چیز کا بیان ہے۔ اس پر ایک واقعہ سناتا ہوں۔ کچھ ہی عرصہ پہلے امریکہ کے ایک ہاسپٹل کے اندر 2 آپریشن ہوئے اور ڈیلیوری کے یہ کیسز تھے۔ ہر آپریشن میں ایک کے ہاں بچہ ہوا اور ایک کے ہاں بچی کی ولادت ہوئی۔ تو ہاسپٹل کے عملے کی غفلت کی وجہ سے ان کے بچے آپس میں مکس ہو گئے، پتہ نہ چل سکا کہ کس کے ہاں بیٹا ہوا اور کس کے ہاں بیٹی ہوئی۔ تو اس وقت ڈاکٹرز نے ڈی این اے ٹیسٹ کر کے یہ پتہ لگا لیا کہ کس کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی اور کس کے ہاں بچی کی ولادت ہوئی۔ لیکن ان ڈاکٹرز میں ایک مسلمان بھی تھا۔ وہ نان مسلم اس مسلمان سے کہنے لگے کہ آج ہمارے پاس یہ آلات موجود تھے، یہ مشینریاں تھیں، تو ہم نے ڈی این اے کر کے ان کے والدین کا پتہ لگا لیا۔ تم مسلمان یہ کہتے ہو کہ تمہارے قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، اگر ہم یوں نہ معلوم کرتے تو تم اپنے قرآن سے اس کو کیسے بیان کر سکتے تھے، یہ کیسے پہچان سکتے تھے؟ تو اس ڈاکٹر نے وہاں سے کچھ عرصے کی چھٹیاں لی اور وہاں سے دور ایک مسلمان کنٹری کے اندر ایک عالم صاحب سے جا کے ملا اور ان سے یہ معاملہ ڈسکس کیا اور کہنے لگا کہ مجھے کوئی آیت بتائیے کہ جس کے اندر مرد اور عورت کے حصے بیان کیے گئے ہوں یا مرد و عورت کے حقوق بیان کیے گئے ہوں۔ تو ان عالم صاحب نے بتایا کہ قرآن میں میرے رب ارشاد فرماتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، کہ ایک مرد کے لیے، ایک لڑکے کے لیے
لڑکی کی 2 مثل ہوتا ہے، عورت کی 2 مثل ہوتا ہے۔ وہ ڈاکٹر سن کے جب آئے واپس آ کر انہوں نے ریسرچ کیا تو دیکھا کہ وہ عورت کے جس کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی تھی، میرے رب کریم نے اس کے ہاں اس کے سینے کے اندر اس عورت سے دگنا دودھ اتارا تھا جس کے ہاں بچی کی ولادت ہوئی تھی۔ اور جب انہوں نے یہ دیکھا اور وہاں کے ڈاکٹرز کو جا کے یہ رپورٹ دکھائی تو وہ جو نان مسلم ڈاکٹر تھے وہ بھی کلمہ پڑھ کر اسلام لے آئے، اور وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ واقعی تمہارا قرآن ہر چیز کا بیان ہے، تمہارا قرآن ہر چیز کی ہدایت دیتا ہے۔ غیر مسلم بھی جس کو پڑھ کر، غیر مسلم بھی جس کو سن کر، غیر مسلم بھی جس کی تحقیقات کو دیکھ کر ایمان لے آئے، آج ہم مسلمان ہو کر اس کو ترجمے سے نہ پڑھیں، آج ہم اسلام والے ہو کر اپنے رب کا کلام نہ پڑھیں۔ وہ کلام ایک تصور ہونا، جناب موسیٰ علیہ السلام جب رب کی بارگاہ میں ہم کلام ہونے جاتے تھے تو شوق ہوتا تھا، دوڑتے جاتے تھے، میں اپنے رب سے کلام کرنے جاتا ہوں، یہ قرآن میرے رب کا کلام ہے۔ قرآن پڑھے نا جب انسان تو قرآن بتاتا ہے کہ میرا رب کتنے اچھے انداز سے اپنے بندے سے بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اے میرے بندو، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسانوں کس چیز نے تمہیں تمہارے کریم رب سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ وہ اپنی عبادت کی طرف بھی بلاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آ جاؤ، جتنے مرضی گناہ کر چکے ہو آ جاؤ، میں ایک آنسو سے تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ تو قرآن اپنے شب و روز کے معمولات میں رکھیے۔ آج ہم لٹریچر پڑھتے ہیں، اخبارات پڑھتے ہیں، بڑے بڑے میگزین پڑھ دیتے ہیں دنوں کے اندر، نہیں پڑھتے تو اپنے رب کا پاک کلام نہیں پڑھتے، وہ کلام کہ جو ہمیں ہر چیز کی ہدایت دیتا ہے۔ قرآن مجید سے اپنا ناطہ وابستہ کر لیجئے، اپنا ناطہ جوڑ لیجئے، اسے اپنے شب و روز کے ساتھ اوڑھنا بچھونا بنا لیجئے۔ میرے رب نے چاہا تو یہ دنیا بھی ہمارے لیے فلاحیوں کو کھول دے گی، اور یہ آخرت بھی ہمارے لیے فلاحی اور کامیابی کی طرف لے جانے والی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہمیں قرآن مجید سے وابستگی عطا فرمائے، اور انشاءاللہ جلد ہی میرے رب نے چاہا تو قرآن مجید ہی سے ہم ابتدا کریں گے۔ قرآن کے کچھ واقعات، انبیاء کرام کے کچھ واقعات اور قرآن کے کچھ موضوعات کو ڈسکس کریں گے کہ تاکہ آپ تک قرآن کی تعلیمات کو پہنچا سکیں، وہ پاک کلام کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو خالق ہونے میں بے مثال ہے، اس نے اپنے محبوب جو مخلوق ہونے میں بے مثال ہے پر نازل کیا، اور کیسے کیسے پیارے احکامات اس میں ارشاد فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے قرآن پڑھنے اور اس سے اپنا ناطہ پکا جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔